بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا جو 81 نمبر باب ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما جاء فی الغیبہ، باب ما جاء فی الغیبہ، کہ غیبت کا بیان، غیبت کا بیان، غیبت کا حکم۔ اور ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جن دینی برائیوں کا، اخلاقی برائیوں کا، سماجی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان برائیوں میں سے دینی، اخلاقی، سماجی برائیوں میں سے اور گناہوں میں سے ایک اہم ترین گناہ غیبت کا ہے۔ اور غیبت کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کو اور ان کی کمیوں کو ان کے غائبانے میں بیان کریں۔ آپ یا ایک ہم میں کا کوئی شخص اگر کسی مسلمان کے اندر پائی جانے والی کمیوں، کوتاہیوں، لغزشوں کو اس کے غائبانے میں ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جس کو اگر وہ سنے تو اسے اچھا کیا ہے، نہ لگے، تو ایسے ہی عمل کو غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور غیبت کو غیبت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سامنے نہیں بلکہ کسی کے غائبانے میں اس کے نقائص کو اور اس کے عیوب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اہل علم نے باضابطہ اس کی تعریف بھی کی ہے، اور لوگوں نے لکھا کہ ان تذکر اخاک بما یکرہہ لو بلغہ، ان تذکر اخاک، کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کریں، اس طریقے سے کریں، بما یکرہہ، جس کو وہ کیا کرے، ناپسند کرے، لو بلغہ، اگر اس کو یہ بات پہنچے، جو بات آپ نے اس سے متعلق کی ہے اس کے غائبانے میں، اور اس کے عیوب کو آپ نے بیان کیا ہے اور اس کی خامیوں کو آپ نے ذکر کیا ہے، اگر وہ ان باتوں کو وہ سنے تو اسے اچھا کیا ہے، نہ لگے، بھلا نہ لگے، اور اسے وہ چیزیں خوش نہ کریں، تو ایسے ہی عمل کو غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ جو اپنے کسی بھائی کے نقائص کو اور عیوب کو بیان کر رہے ہیں، چاہے ان نقائص کا تذکرہ اس کے بدن سے ہو یا کہ اس کے نسب سے ہو، یعنی آپ کسی مسلمان سے متعلق یہ کہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا کیا ہے، پست قد، بہت کیا ہے، ناٹا ہے، بہت کیا ہے، پست قد ہے، یا یہ کہ آپ کہیں کہ فلاں آدمی کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اچھا کیا نہیں، اچھے خاندان کا آدمی کیا نہیں، اور اچھے قبیلے کا آدمی کیا ہے، نہیں، یا یہ کہ آپ جو نقص بیان کریں اس کا تعلق کس سے ہو، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے ہو، اس کے کسی کام کے کرنے یا کہ نہ کرنے سے متعلق ہو، قول و فعل سے ہو، چاہے جیسی بھی کیا ہے کمیاں آپ بیان کریں، جسے اس کے غائبانے میں، جس کو اگر وہ سنے تو اسے اچھا کیا ہے، نہ لگے، تو ایسی ہی امر کو اور ایسی ہی چیز کو غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
اور غیبت جو ہے آدمی کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، غیبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے اہل علم نے کئی اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 اسباب آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبب سمجھ میں آتا ہے کسی کی غیبت کرنے کا، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو اپنے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنے دل کے بھڑاس کو مٹانے کے لیے کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے، بنیادی سبب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر غصے کو بھڑکانے میں اور آدمی کو غصہ دلانے میں، غصہ ویسے کیا ہے، فطری معاملہ ہے، کوئی بھی کیا ہے اس سے کیا ہے بچ نہیں سکتا ہے، غیظ و غضب سے، غصے سے۔ لیکن کیا ہے، شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ فلاں آدمی کیا ہے غصے میں آئے، آپے سے باہر ہو، تاکہ اس سے کوئی ایسا کام کرائے جو اس کے لیے کیا ہے دینی طور پہ اور دنیاوی طور پہ کیا ہے نقصان دہ ہو، جس کی وجہ سے وہ خسارے میں کیا ہے داخل ہو جائے۔ تو یہ سبب بھی ہے، یعنی غیظ و غضب، طیش، غصہ، جذبات میں آ جانا، بھڑک جانا، کسی معاملے میں ناراضگی ظاہر کرنا۔ جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے غائبانے میں کیا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہے جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے، جو غیبت کا سبب ہے۔ دوسرا جو سبب ہے، اور یہ بہت ہی اہم سبب ہے غیبت کا، کہ آدمی جب غلط دوستوں کی مصاحبت اختیار کرتا ہے، غلط دوستوں کی مصاحبت اختیار کرتا ہے، غلط ساتھیوں کے چکر میں پھنس کر انسان کیا بسا اوقات دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ جب اس کا ساتھی کسی سے متعلق گفتگو کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے بیجا طور پہ اور ناجائز طور پہ اپنے غلط ساتھی کے کی گفتگو میں حامی بھرتا ہے، اور اس کا دیکھا دیکھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے غیبت کیا ہے شروع کر دیتا ہے۔ تو غلط ساتھیوں کی وجہ سے اور برے دوستوں کی وجہ سے بھی انسان کیا ہے اس برائی میں، غیبت کی برائی میں داخل کیا ہے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کو دوست بنائیں اور برے لوگوں کی دوستی سے کیا ہے بچے۔ اچھا اگر آپ دوست بنائیں گے تو وہ آپ کو اچھا راستہ دکھلائے گا، اگر آپ غلط دوست بنائیں گے، برے لوگوں کی، غلط لوگوں کی مصاحبت اور ہمسائیگی اختیار کریں گے، تو جس طرح وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے، گناہ کے حوالے کرتا ہے، معصیت کے کاموں کو انجام دیتا ہے، تو آپ بھی کیا ہے غیر شعوری طور پر اس سے متاثر کیا ہے ہو جائیں گے، اور آپ کیا ہے اس طرح کے گناہوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان غیبت میں ملوث ہوتا ہے، برے دوستوں کی مصاحبت، برے دوستوں کی غلط ساتھیوں کی مصاحبت۔ اس لیے کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبت سے بچیں تو آپ کو برے لوگوں کی مصاحبت ترک کرنی پڑے گی۔ تیسرا جو سبب ہے، جو بہت ہی اہم سبب ہے، وہ کیا ہے حسد۔ ہم کسی سے کیا ہے حسد کرتے ہیں، اور حسد کی تعریف آپ لوگوں کو اس سے قبل بھی بتلائی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کوئی نعمت دی ہے، تو آپ کیا ہے اس بات کے متمنی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت چھین لے اور کیا ہے مجھے دے دے، اس کی نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں حسد کہتے ہیں۔ اور اسی کے قریب ایک اور اصطلاح ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں غبطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں غبطہ کہتے ہیں، جس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے رشک کہتے ہیں۔ رشک کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ ہم
اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں اور اپنے دل میں یہ تمنا پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے فلاں بھائی کو نعمت دی ہے اور وہ جس طرح اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو علم کی نعمت ملی ہوئی ہے اور وہ جس طرح خود تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر رہا ہے اور نیک اعمال کو انجام دے رہا ہے، لوگوں کے مابین دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو آپ کے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم سے نواز دے تو ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس علم کی نشر و اشاعت کریں گے جس طرح ہمارا فلاں بھائی اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ جائز ہے، غبطہ اور رشک کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن حسد جائز کیا ہے؟ نہیں ہے۔ خیر، تو یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی غیبت کرتا ہے، حسد کی وجہ سے۔ چوتھا جو سبب ہے اور آخری جو سبب ہے وہ یہ کہ آدمی کیا ہے؟ استہزاء میں بھی غیبت کرتا ہے۔ استہزاء، کسی کی ہنسی اڑانا، کسی سے مذاق کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو کمتر خیال کر کے بھی کیا ہے؟ اس کی غیبت کیا ہے؟ کرتا ہے۔ تو استہزاء کے کوکھ سے غیبت کیا ہے؟ جنم لیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کیا استہزاء سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آدمی کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کو اپنے سے کمتر کیا ہے؟ جانتا ہے، اپنے سے گھٹیا خیال کرتا ہے اور اپنے سے کمتر تصور کرتا ہے، تب جا کے کسی کا مذاق کیا اڑاتا ہے۔ 4 یہ اسباب ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر اسباب ہیں، لیکن ان 4 اسباب کو بیان کیا گیا جس کی وجہ سے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کا اس بیماری میں ملوث ہے، غیبت کی بیماری میں ملوث ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، تو آخر اس آدمی کو اس مرض سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ کیسے وہ اس بیماری سے باہر آ سکتا ہے؟ غیبت کی بیماری سے اہل علم نے علاج کے طریقے بھی بیان کیے۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، لیکن کیا بالاختصار صرف کیا ہے 2 علاج کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہیں۔ جو شخص اس برائی میں ملوث ہے، غیبت کی برائی میں اور اس گناہ میں، اس آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے غیبت کا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کا غصہ یہ بندوں کے حق میں نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے غیبت میں ملوث شخص کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور فوراً اس قبیح عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ پہلا علاج ہے جس کی وجہ سے غیبت کرنے والا غیبت کو ترک کر سکتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے یا کہ دوسرا جو علاج ہو سکتا ہے وہ یہ کہ غیبت کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ غیبت ایسا گھناؤنا جرم ہے اور بدترین جرم ہے، قبیح عمل ہے، جس کی وجہ سے آدمی کی نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں، حبط ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے گا ایسے گنہگاروں کے دلوں میں، تو یقیناً وہ یہ چاہے گا کہ اس گناہ سے باہر آئیں اور اس بدترین عمل کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص غیبت کی برائی میں اور اس گناہ میں
جانے اور انجانے میں گرفتار ہے، اس آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور بلا تاخیر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ چاہے یہ غیبت کی بیماری علماء کے مابین ہو، طلباء کے مابین ہو، عام لوگوں کے مابین ہو، یا کہ سیاسی لوگوں کے مابین ہو، سماجی لوگوں کے مابین ہو، مردوں میں ہو، عورتوں میں ہو، جہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری نہایت ہی خطرناک ہے اور اس سے سماج کے اندر فساد پھیلتا ہے، فساد تباہ و برباد ہوتا ہے، آپس میں اناد پیدا ہوتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، خاندان تہو بالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ گناہ داخل نہ ہو۔ عزیز طلباء، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت، بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا ذکر کیا ہے اور کئی حدیثیں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ آج کے درس میں صرف ایک حدیث پر اکتفا کیا جائے گا اور وہ حدیث قدر لمبی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سب سے پہلے جس آیت کو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورۃ الحجرات کی آیت، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض کی غیبت نہ کرے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں کو، کمیوں کو اس کے غائبانے میں بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا ہے اور اس نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہے اس کو ترک کر دیں یا کہ مسلمان اس سے باز آئیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبته یوم النہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم النہر کو یعنی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا عرفہ کے میدان، یوم النہر کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو دوران خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا ایو شہر ھذا، ایو شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، ابو بکرہ کہتے ہیں کہ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا ایو شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے، فسکتنا، تو ہم لوگ کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، ہم لوگ چپ رہے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمیں یہ گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور کیا ہے نام رکھیں گے، کسی اور نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکاریں گے یا کوئی اور نام دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا فقال الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ جب صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ کے نبی نے خود کیا ہے جواب دیا اور کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں صحابی رسول کہ قلنا بلا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ یقیناً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا قال فأی بلد ھذا، کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابی کہتے ہیں فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ۔ تو جب یہ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر بھی ہم لوگ کیا رہے؟ خاموش رہے، اور گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام رکھیں، کسی اور نام سے موسوم کریں۔
فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس بلد اللہ الحرام، کہ کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ بلد حرام نہیں ہے؟ قلنا بلا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ کون نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً کیا ہے یہ، کیا ہے بلد حرام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا اور کہا کہ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، کہ آج کون سا دن، آج کون سا دن ہے؟ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، صحابی کہتے ہیں فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، جب یہ تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فَسَكَتْنَا، تو ہم لوگ خاموش رہے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کو کسی اور نام سے موسوم کرے یا کوئی اور نام رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، خود سے جواب دیا اور کہا الیس یوم النحر، کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں قلنا بلا، کہ کیوں نہیں، یقیناً کیا ہے آج قربانی کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان تین سوالوں کے بعد اور ان کے جوابات خود دینے کے بعد اور یہ احساس دلانے کے بعد کہ آج کا جو دن ہے اور یہ جو مہینہ ہے، یہ جو شہر ہے، اہم ترین دن، اہم ترین مہینہ اور اہم ترین کیا ہے شہر ہے۔ اس احساس کے بعد یہ احساس دلانے کے بعد، اس کی عظمت کو یاد دلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں بتلائیں، جس کا تعلق اس باب سے ہے، جس کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآرَادَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو، وَآرَادَكُمْ، اور تمہاری عزت، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، تمہارے اوپر کیا ہے حرام ہے، تمہارے اوپر حرام ہے کہ کوئی کسی کے خون کو نہ بہائے، کوئی کسی کے مال کو غصب نہ کرے، کوئی کسی کی عزت و آبرو کو تار تار نہ کرے۔ کہا کہ یہ چیزیں تمہارے مابین حرام ہیں، اسی طرح کا حرمت یومکم ہادا فی شہرکم، کا حرمت یومکم ہادا فی شہرکم ہادا فی بلدکم ہادا، جیسے یہ چیزیں آج کے دن اور تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں کیا ہے حرام ہے۔ جس طرح خون کیا ہے اس شہر میں آج کے دن اور اس مہینے میں حرام ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی تمہارا خون کیا ہے حرام ہے۔ تمہارا مال کیا ہے، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے لینا اور غصب کرنا، دست درازی کرنا اور کسی مسلمان کی عزت کے اوپر دھاوا بولنا کیا ہے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، اور صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا۔ جس طرح یہ پیغام صحابہ کرام کے لیے تھا، اسی طرح یہ پیغام قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، کہ تم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے رب سے کیا کرو گے، ملاقات کرو گے، تم اپنے رب سے ملو گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں کیا کرے گا، سوال کرے گا۔ ہم اور آپ جو بھی عمل اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، ذرے ذرے کا حساب اور کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے کیا ہے آدمی کو
بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی بتانی اور گزارنی کا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کہ ہوشیار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، فلا ترجعوا بعدی کفارا، ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد، میری موت کے بعد اور میری وفات کے بعد تم لوگ کیا ہو جانا، کفر کو اختیار کر لینا، کافر بن جانا۔ الا فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ بعض کی گردن کو کیا کرنے لگے، مارنے لگے، یعنی قتل و غارت گری کرنے لگے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ شعار نہیں ہو سکتا کہ کسی کیا ہے معصوم جان کو ہلاک کرے، کسی معصوم انسان کے خون کو بہائے اور اس کو قتل کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ یاد رکھو کہ جو باتیں تم نے سنی ہیں وہ باتیں کیا ان لوگوں کو پہنچا دینا جو کیا ہے حاضر نہیں ہوئے، جو کیا ہے غائب ہیں۔ غائب لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا، جو حاضر ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو غائب ہیں، غیر حاضر ہیں، ان تک یہ دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں پہنچائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَعَلَّ بَعْدَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوَّى مِمَّنْ سَمِعَهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ممکن ہے کہ جن کو باتیں پہنچائی جا رہی ہیں یا جن کو پہنچائی جائیں باتیں، وہ ان لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں جو اس وقت کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ممن سمعوا، کہ جن لوگوں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے سننے والے سے جن کو سنایا جائے وہ لوگ کیا ہے زیادہ کیا ہے ان باتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ان پر عمل کرنے والے ہوں، ان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا کہ الا هل بلغت، ایسا کہ میرے صحابہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کے جو فرامین تھے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، میں نے بلا کم و بیش کے، حذف و اضافے کے، کمی بیشی کے، ہم نے کیا من وعن کیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ الا هل بلغت، تو صحابہ نے اعتراف کیا اس بات کا۔ قلنا نعم، صحابہ کہتے کہ ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی باتوں کو پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا، کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے حکم کو تیرے بندوں تک میں نے پہنچا دیا ہے۔ قالہا ثلاثا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ خیر کیا ہے یہ جو لمبی حدیث مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اس سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس سے کیا ہے سماج تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، آپس میں خون ریزی ہوتی ہے، ایسے تمام اعمال سے ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو بچنا چاہیے، خود بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الحج کے اندر بیان کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب القسامہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اور بھی بہت اہم حدیثیں ہیں غیبت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ حدیثوں کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔